باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں میں 2 ویڈیوز میری نظر سے گزرے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گروپ کال کے ذریعے مہدوی عقائد کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں چند ایک ایسے لوگ ہیں جو خود کو سابقہ مہدوی کہہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس کی خود کی پہچان مشکوک ہے۔ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا خلاصہ ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا، اس ویڈیو میں ایک شخص ہے جو ہماری قومی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اپنے وقت کا ایک صوفی قرار دے رہا ہے اور ہمارے عقائد کو باطل قرار دینے کی مذموم کوشش کر رہا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسلک سے اس شخص کا تعلق ہے اس کو اہل سنت الجماعت میں بے شمار ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے عقائد کو باطل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود کو آپس میں ہی کافر بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک اونچے مکان پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ تو فتنوں کے دور کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ وہی فتنے ہیں جو ہمارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ 900 سالوں سے ہم ان فتنوں کا جواب دیتے آ رہے ہیں اور ان کا سر کچلنے کا کام کرتے آ رہے ہیں، اور اس وقت بھی انشاءاللہ ان فتنوں کا سر کچلنے کا کام ہم ضرور کریں گے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو تشہیر بازی سے منسوب کرتے ہیں، کیا کچھ بھی کہنے سے قبل انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر معمولی باتوں پر ہم آپس میں الجھ کر رہ جائیں گے تو بیرونی فتنوں سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود ہی ہم ناصر ہے۔ اگر ہم کسی فتنے کا جواب دینے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے کسی اور کو منتخب کر لیتا ہے۔ فی الحال قوم مہدویہ میں بھی کچھ ایسے ہی حالات درپیش ہیں۔ فتنے بارش کے خطروں کی طرح ہمارے گھروں میں گر رہے ہیں۔ کوئی اصلاح کے نام پر مرشدین اکرام کی توہین کر رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنی تنظیم کا حوالہ دے کر مرشدین کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو لوگ قوم میں اصلاح معاشرہ اور اصلاحات کے لیے کوشاں ہیں ان کو مرتد، بیرونی طاقتوں کے کارندے کا ٹیگ لگا کر معاشرے میں بدنامی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوں تو قوم مہدویہ میں کئی مفکرین موجود ہیں جو اپنے گھر کے دیوان خانوں میں بیٹھ کر قومی حالات پر نہ صرف تبادلے خیال کرتے ہیں بلکہ انتشار کو ہوا دینے کے نت نئے طریقے کا تعارف کرواتے ہیں۔ پہلے ہمیں اس قسم کی سازشوں سے نپٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب گھر کے اندر کوئی دشمن نہیں ہوگا تو باہر کے دشمنوں سے مقابلہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ خیر، اسلام سب سے پہلے ادب سکھاتا ہے۔ ادب کے دائرے میں اگر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو اس پر غور و فکر لازمی ہو جاتی ہے، مگر ادب کے دائرے میں کوئی تنقید کی جاتی ہے تو وہ تنقید برائے تنقید کہی جاتی ہے۔ نام مہدی پر بے شمار جانثاران مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ امامنا علیہ السلام کی آنکھوں کے نور، بی بی الہ دادی سلام اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت سید محمود ثانی مہدی سلام اللہ علیہ نے نام مہدی پر جیل کی صعوبتیں جھیلی۔ آخرکار سوامن کی بیڑیوں کی بوجھ سے پیدا ہونے والے ناسور کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ کھامبیل کی زمین کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے گا کہ نام مہدی پر حضرت بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھامبیل کی زمین کو اپنے خون سے سرخ کر دیا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں ان بات کے شواہد موجود ہیں کہ کس طرح کی مشکلات اور تکالیف کا سامنا جانثاران مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ہے۔ آج ہمیں جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس طرح کے رقیق حملے ہمارے عقائد پر کیے جا رہے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 900 سالوں سے اس طرح کی سازشیں انجام دی جا رہی ہیں
تاکہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بند کیا جا سکے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ حملے صرف باہر سے کیے جاتے تھے، مگر اب اندر اور باہر دونوں جانب سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں، مگر اندر اور باہر دونوں جانب سے کیے جانے والے ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یہ معترضین وہ لوگ ہیں جن پر بے شمار فتوے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں جو شخص شاید اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے اور چند ایک مرتدین جو مومن سے خود ساختہ مسلمان بن گئے ہیں اس کو اپنا استاد تصور کرتے ہیں، اسی وجہ سے نقلیات حضرت بندگی میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس کو دیے ہیں تاکہ اس کتاب میں سے نقائص نکال کر مہدویوں پر کیچڑ اچھال سکے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسی کتاب نقلیات حضرت بندگی میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ میں ایسے بے شمار دلائل موجود ہیں جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مہدویت ہی عین اسلام ہے۔ جب نقلیات حضرت بندگی میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس دوسرے ویڈیو میں بات کی گئی ہے تو پھر ہم بھی تذکرۃ الاولیاء، تصوف اور شریعت اور فضائل اعمال جلد اول اور دوم کے حوالے جو ماضی میں پیش کیے گئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارکہ خلیفۃ اللہ، معمور من اللہ، مبین کلام اللہ ہے، مگر جس طرح اپنے وقت کے صوفیوں نے دعوے کیے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ ان صوفیوں کو ماننے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اس عالم کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے بے شمار صوفی اپنے وقت میں گزرے ہیں جن کی تعظیم کے لیے کعبۃ اللہ خود اپنی جگہ چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے انا الحق کی صدائیں بلند کی تو انہیں کافر قرار دے دیا گیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت کے صوفی دیکھتے ہیں کہ وہ انا الحق کی صدائیں بلند کرنے والے شخص بارگاہ رب العالمین میں مقبول ہو گئے ہیں، تو پھر ان عقائد پر مہدویوں کے عقیدے کو باطل قرار دینے والے اس خود ساختہ عالم کا کیا کہنا ہے؟ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد میں وہ جہنم رسید ہوا۔ ویسے تو جس موصوف نے اپنی اس دوسری ویڈیو میں نقلیات بندگی میں عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر مہدویوں کے عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے، وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بات منوانے اور شاید مہدویوں کو ڈرانے کے لیے جس حدیث کو وہ پیش کر رہے ہیں اس کا پس منظر بیان کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو گمراہ کن قرار دیتے ہیں، جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان یعنی بشر تصور کرتے ہیں، ان سے معمور من اللہ، مبین کلام اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی امید تو کی جا سکتی ہے۔ اگر ان کا مقصد دین میں اصلاح کا ہوتا تو شاید دیگر مسلک کے علماء انہیں کفر کا فتویٰ ہرگز نہیں دیتے۔ جب میں نے اسی شخص کی ویڈیوز پر مشتمل چینل کو سکرول کر کے دیکھا تو وہاں پر دوسری لوگوں کی جانب سے ان پر کی جانے والی تنقید کے جواب بھی شامل ہیں، جس میں انہیں کافر اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ان ویڈیوز کا جواب دیتے ہوئے یہ شخص ان سے بھی من مانی باتیں منسوب کرتا ہوا دکھائی اور سنائی دے رہا ہے۔ خیر، کتنے میں کفر کے فتوے ملتے ہیں، کیسے کیسے یہ فتوے دیے جاتے ہیں، اس پر مشتمل بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اگر کسی کو خواہش ہو تو وہ سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ جو اعتراضات کا حوالہ دے کر ویڈیوز میں سفید پوش داڑھی والا شخص شان امامنا علیہ السلام میں گستاخی کر رہا ہے، وہ ذرا یہ بتائے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس شخص کا کیا کہنا ہے؟ ان کی تعلیمات، ان کی تصانیف کے متعلق اس شخص کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ وہی تعلیمات امامنا علیہ السلام نے اپنے گروہ پر عام کیے ہیں۔ ولایت کے پوشیدہ خزانوں کو لٹانے کا کام امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ہے، اور جب تک
کسی کو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہوگا تب تک اسے ولایت کے پوشیدہ خزانے لٹانے کا نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم مہدوی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں تو پھر اس شخص کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے میری سمجھ کے باہر ہے۔ امامنا علیہ السلام نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہوں، میرا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ مگر نقلیات بندگی میں عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ میں اس شخص کو یہ فرمان مہدی موعود علیہ السلام نہیں ملا۔ شاید یہ وہی گروپ ہے جو دلائل کے باوجود بھی اسلام کو قبول نہیں کیے تھے۔ کبھی مباہلہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کیا تو کبھی ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی نبوت کی تصدیق سے انکار کر دیے۔ دلائل انہیں دیے جاتے ہیں جن کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، مگر ان معترضین کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پیسوں کے عوض فتوے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نقلیات بندگی میں عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ویڈیو بنانے کے لیے بھی پیسے ملے ہیں، کیونکہ عامر اور ان کے ساتھیوں کو تو علم ہے ہی نہیں، اسی لیے کبھی اکبر باغ کی مسجد کے مجاور تو پھر کبھی کسی کے آستانے پر ماتھے ٹیکتے ہیں تاکہ ان کے بے چین دلوں کو سکون مل سکے۔ وہاں بھی اگر سکون نہ ملے تو اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ویڈیو میں جو شخص مہدویوں کے عقیدے کو باطل قرار دے کر تجدید ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اس کو بھی کسی نے باطل عقیدے کا حامل، منکر حدیث، منکر شفاعت اور کافر قرار دے کر تجدید ایمان کی دعوت دی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ساری گندگی مہدوی عقائد پر اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم مہدوی اسی مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ذکر الہی کی تعلیم دی ہے۔ میرے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ تو کیا اللہ کی یاد میں لگے رہنا باطل عقیدہ ہے؟ ارے عقل کے دشمنوں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی نیا مذہب نہیں پیش کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کو عشق نامہ کہا ہے اور اپنے ماننے والوں پر یہ حکم صادر کیا ہے کہ جس چیز کی بھی حاجت ہو صرف اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے گریہ نہ کرنا۔ نمک، پانی، لکڑی، غرض کے انسان کی ضرورت کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں صرف اللہ ہی سے مانگو۔ مگر یہ لوگ تو عقل کے دشمن ہیں۔ ماضی میں بھی اس خود ساختہ عالم نے ویڈیو بنا کر مہدویوں کے متعلق بے بنیاد باتیں کی تھیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی ہماری کتابوں کا تعمیری ذہن سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اس کو تو جیسے جیسے پیسے ملتے جاتے ہیں ویسی ویسی ویڈیو بنا کر وہ پوسٹ کرتے جاتا ہے، کیونکہ قومی چینلوں پر پیسے لے کر فتوے دینے کے کئی مناظر دکھائے گئے ہیں اور فتوے دینے میں ایسے ہی لوگ ماہر ہیں۔ الحمدللہ ہم مہدوی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضے و قدرت میں تمام عالموں کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نہ تو کسی کو خدا کہتے ہیں۔ ہماری قومی کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مہدویت کوئی نیا مذہب، کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اور احادیث ہمارے رہنما ہیں اور ہمارے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ہمارے عقائد پر ہم عمل پیرا ہیں۔ یقیناً جس کا خاتمہ جہاں ہوگا وہ ویسا ہی روز محشر اٹھایا جائے گا، اور ہم مہدویوں کا تو یہ کامل یقین ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں ہم کو شفاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی، اور جو شفاعت کے منکر ہیں، شفاعت پر یقین نہیں رکھتے، انہیں ساقی کوثر سے روز محشر شفاعت ہرگز نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، اور اس پر ہم مہدویوں کا پختہ یقین ہے۔ خدا را ایسے کم عقل اور آصف زدہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کفر کے فتوے جاری مت کرو، کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جس پر بے شمار کفر کے فتوے صادر کیے گئے ہیں۔
لہٰذا اپنے عقائد کو درست کر لیں، شفاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یقین پختہ کر لیں، اس کے بعد ہی ولایت کے وہ اسرار و رموز کے پردے تم پر بھی کھلیں گے جو ہم مہدویوں پر الحمدللہ کھلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس طرح کے بے شمار ویڈیوز پوسٹ کیے جاتے رہیں گے۔ مرتد کے جواب میں ہماری جاری کردہ تمام ویڈیوز کا مطالعہ ضرور کریں اور ہماری جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا برائے مہربانی جواب دینے کی زحمت کریں، تاکہ جو حقائق آپ کے عقائد میں پوشیدہ ہیں وہ بھی تو منظر عام پر آ سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔